أشرقت نفسي بنور من فؤادي اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. عوام میں آپ اس مضمون کو کھول کر بیان کریں. سیدھا راستہ. اور بھی تو کچھ مانگ سکتے تھے. بھینس والا بھینس مانگتا، گائے والا گائے مانگتا، اور طالب علم بیچارہ ہے امتحان، وہ امتحان میں پاس ہونا مانگتا. جو پاس ہو گیا وہ بیچارہ نوکری مانگتا. حالانکہ قرآن پاک آپ پڑھیں گے، نوکری کا کوئی کھاتا اللہ کے ہاں ذریعہ معاش میں سے نہیں ہے. نوکری کا کوئی کھاتا ذریعہ معاش میں دو ہی، مما کسبتم ومما اخرجنا من الارض، جو تم نے کمایا اور جو ہم نے زمین سے نکالا. کمایا کیا؟ تجارت کر کے، اور زمین سے نکالا کھیتی باڑی کر کے. دو ہی ذریعے ہو گئے. یہ کوئی بہت اچھا پیشہ نہیں سمجھا گیا، مگر مجبوری ہے، کچھ نہ ملے تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مزدوری. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمائی. تو یہ چیزیں بھی تو مانگی جا سکتی تھی، لیکن مانگی کیا؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. کیوں؟ تمام نعمتوں کا سردار ہے سیدھا راستہ. مال ملا، کوٹھی ملی، بنگلہ ملا، اور جہنم میں چلا گیا تو اس کے ملنے کا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ نے بکرے کو خوب پالا اور کچھ دنوں کے بعد ذبح کر دیا، بوٹیاں بنائی اور کھا گئے. اور کھا جانا یہ تو خاتمہ ہوا. اور یہ کوٹھی بنگلہ ملنے کے بعد جو وہاں چھننے والا وہ کیا تھا؟ لا يموت فیہا ولا، نہ موت آئے گی نہ وہاں زندگی ملے گی. اس لیے مانگا کیا؟ سیدھا راستہ دکھا. راستہ سیدھا مل گیا، دنیا بھی سیدھی اور آخرت بھی سیدھی. صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ عوام میں سنانے کے لیے، آپ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے آپ کی نظر ہونی چاہیے قرآن پاک کے اوپر. صراط مستقیم قرآن پاک کی تفسیر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن ہی سے. سب سے بہتر تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے. اس کے بعد قرآن کی تفسیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے یا تابعین کے اقوال سے. اس کے بعد عربیت کے محاورے سے. اور وہ تیسری چیز جو پروردگار ایک معرفت، ایک نور عطا فرماتا ہے، وہ آخری درجے کی بات ہے، ورنہ یہ سب کچھ منقول ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر قرآن ہی سے تفسیر کرنا چاہیں تو بہترین تفسیر صراط مستقیم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں ہے. کیا؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تقریراً عیسیٰ علیہ السلام کی، اور قرآن پاک نے 3 جگہ نقل کی ہے. کہاں کہاں؟ حافظ کو ذہن میں ہوگا فوراً. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. کہاں کہاں؟ 3 پارے میں، پھر 16ویں پارے میں، اور پھر 25ویں پارے میں. ذرا سے الفاظ بدلے ہیں ورنہ تقریر. اور اس کی 4 رکن ہیں تقریر کے. ان اللہ ربی وربکم، یہ مان جائے کہ میرا پالنے والا بھی اللہ اور کائنات کا پالنے والا بھی اللہ. فاعبدوہ، اور پھر اسی کی عبادت کرے، اسی ہی کی عبادت کرے. اور عبادت کے بیچ میں ہی شامل ہے کہ اس کو اکیلا مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آپ نے جلالین پڑھی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ دونوں جہاں لفظ عبادت آتا ہے فاعبدوہ، فوراً ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بھول گئے؟ وحدوہ. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اکیلا مانو اس کو. اس لیے کہ جب تک اس کو اکیلا نہیں مانے تب تک ٹکرے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلا کام ہے. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو دوسرا اس کا ترجمہ کیا نکلا؟ تجھ ہی اس کو اکیلا مانتے ہیں اور تجھے اکیلا ہی مانتے ہیں، کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں مانتے ہیں. اور شرک کیسا کرتے تھے عرب کے لوگ؟ جہاں قرآن نازل ہوا جس فضا میں. دیکھیے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے رات ایک بات عرض کی
عوام کو اس طرح نہیں کہہ سکتے جس طرح آپ کو کہیں گے. میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا رات کو کہ شرک درگاہوں پر بھی ہوتا ہے، شرک قبروں پر بھی ہوتا ہے، شرک مندروں میں بھی ہوتا ہے، شرک گردواروں میں بھی ہوتا ہے. اس سے گردوارے والے، مندر والے وہ تو کہتے ٹھیک ہے یار ہم دوسرے دھرم کے لوگ ہیں تو اسلام میں یہ حرام کام ہے. لیکن بدقسمتی سے جو کلمہ پڑھنے والے آج وہ کام کر رہے ہیں جو غیر کرتے تھے، اور ان سے بڑھ کر جو شرک کر رہے ہیں، جب آپ ان کو کہو گے تو وہ کہیں گے نہیں یہ کوئی اور تفسیر ہو رہی ہے. اور جب آپ ان کو عرب کے لوگوں کو سامنے لا کر رکھو گے کہ یہ دیکھو جن کو قرآن مشرک کہہ رہا تھا یہ کیسے مشرک ہیں، ان کو لگے گا یار ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہے نا. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو تب بھی کیا کر رہے ہیں، وہاں بھی شرک. حج کرتے تھے بالکل، قرآن کیا پاک کہتا ہے حج کرتے تھے، اور لیکن فافیضوا من حیث افاض الناس، کہا قرآن پاک نے وہاں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آئے. کیوں کہا یہ بات؟ مکہ والے حج کرتے تھے مگر عرفات نہیں جاتے تھے. وہ کہتے عرفات وہ جائیں گے جو گنہگار ہیں، ہم نبیوں ولیوں کی اولاد ہم جائیں گے عرفات، ہم تو یہیں بخشے بخشائے. کہا ادھر سے جاؤ ہو کر آؤ، سب سے بڑے پاپی تم ہی ہو. حج بھی کرتے مگر پھر شرک. آج مسلمان بھاری تعداد میں پھر وہیں کھڑا ہو گیا جہاں ابو جہل تھا، بالکل ویسے ہی وہی کام کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے اور سجدے بھی کر رہا ہے. اللہ کو بھی مان رہا ہے، غیر اللہ کو بھی مان رہا ہے. اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے، غیر اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے، دونوں طرف. اس کے لیے بجائے آپ یہ کہنے کہ آپ ایسا کر رہے ہو، آپ قرآن پاک کے سارے مقام سامنے لاؤ اور دیکھو مکہ والے کیا کر رہے ہیں. کیا شرک کرتے تھے؟ المشرکین بالکواکب، موٹے طور پر جو ان کا شرک تھا، سب سے پہلے ستاروں کے ساتھ کو شریک مانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی خیر اور شر کے مالک ہیں، ان میں بھی نفع اور نقصان کی طاقت ہے. اور مشرکین بالملائک، فرشتوں کو بھی خیر اور شر، نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے اور ان کی بھی عبادت کرتے تھے. اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور بیٹیاں مان کر کے ان کی پوجا کرتے تھے. اور یہ بیٹیاں مانا انہوں نے کیوں تھا؟ یہودیوں کے مقابلے میں. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو مشرکین نے کہا کہ بیٹے ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا سفارش کر کے کام بنائیں گے. انہوں نے کہا اگر سفارش کر کے ہی کام بنانا ہے تو بیٹے کی بات تو باپ کئی مرتبہ مانتا نہیں ہے، بیٹی کی کبھی نہیں رد کرتا، اس کی ضرور مانتا ہے. اس لیے ہم کہیں گے فرشتے سارے اللہ کی بیٹیاں، تو ہم ان کی پوجا کریں گے تو بیٹیاں خوش ہو کر کے ہمارے کام بنا دیں گی. مشرکین بالملائک، ملائکہ فرشتوں کی کو شریک مانتے تھے، ستاروں کو شریک مانتے تھے. اور مشرکین بالجن، جنات کو بھی شریک مانتے تھے. سورہ صافات کے آخر میں آئے گا، وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے. کتنے ہو گئے؟ 3. اور مشرکین بالعباد الصالحین، نیک لوگوں کی پوجا کر کے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مان کر کے ان کے ساتھ شرک کرتے تھے. کتنے طبقے ہو گئے؟ 4. عجیب بات ہے، عرب کی دنیا میں کافر بھی 4 قسم کے تھے اور شرک بھی 4 قسم کی کرتے تھے. کافر 4 کتنے تھے؟ یہودی کافر ہو گئے تھے. بعض کم عقل لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرک الگ ہوتے ہیں، کافر الگ ہوتے ہیں، یہودی الگ ہوتے ہیں، کافر الگ ہوتے ہیں. ارے قرآن سے پوچھو، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب میں کافر تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے. معلوم ہوا وہ بھی کیسے تھے؟ کافر. یہودی تھے، عیسائی تھے، اور کون تھے؟ مجوسی تھے، فاطمی، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے. اور کون تھے؟ اور ایک طبقہ تھا صابی، جہاں آئے گا وہاں انشاءاللہ تفسیر آئے گی، لیکن انشاءاللہ میں وہاں عرض کروں گا کہ اس کی وسیع تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودی، عیسائی اور مجوسی، ان 3 کو چھوڑ کر ساری دنیا کے جتنے مشرک ہیں، جتنے بھی قسمیں ہیں غیر ایمان والوں کی، وہ سب کے سب صابی کہلائیں گے، بے دین، جن کے پاس کوئی دین ہی موجود نہیں ہے. یہ 4 طبقے. اور شرک کرنے کے ان کے طریقے بھی الگ الگ تھے. طریقے کیا تھے؟ جو غیر اللہ کو انہوں نے شریک مانا نا، خالق مان کر کہیں نہیں مانا، کسی نے مالک نہیں مانا،
ایک سفارشی مانتے تھے کہ سفارش کر کے ہمارے کام بنا دیتے ہیں، مگر یہ بھی دنیا کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں شریک وہ کم مانتے تھے ماننے والے مگر بہت کم تھے، زیادہ ویسے نہیں تھے۔ تو آپ کہیں گے وہ تو پتھروں کے پجاری تھے، وہ تو مورتیوں کے پجاری تھے، وہ تو درختوں کے پجاری تھے، تو اس میں تو یہ 4 قسمیں آئی نہیں۔ پتھروں اور درختوں کو، مٹیوں کو یا لکڑیوں کو آج کے جتنے بھی لوگ پوجتے ہیں وہ براہ راست ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مان کر نہیں پوجتے ہیں، اس پتھر کو کسی بزرگ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، فرشتے کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کواکب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور جنوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور زیادہ تر کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ بالعباد الصالحین، نیک بندوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ کتنے تھے؟ بولو نا، 5۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 خدا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 5 کوئی اللہ کے مقابلے میں اللہ نہیں تھے، بلکہ یہ کون تھے؟ نیک بندے تھے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے انہیں کو حاجت روا اور مشکل کشا مان کر کے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ شرک کے ان کے ساتھ جو طریقے تھے عربوں کے، وہ طریقے آپ عوام کے سامنے پیش کیجئے، بہت آرام کے ساتھ وہ گھٹ گھٹ اتار لیں گے۔ جب وہ اس مضمون کو اتاریں گے اس کے بعد آپ جوڑیں ان کو کہ آج جو ہم کر رہے ہیں ذرا ادھر بھی تو دیکھو، یہ جو ہم کر رہے ہیں کہیں یہ وہی تو نہیں ہے، ذرا سا دیکھیں، کہیں گے یار لگتا تو وہی ہے، یہ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو وہ کر رہے تھے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ وہ غیر اللہ کے نام پر بھی چڑھاوا چڑھاتے تھے، اللہ کے نام پر بھی دیتے تھے، وہ آج بھی تو ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تب ان کی عقل میں آئے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو چونکہ اصل چیز سیدھا راستہ ہی ہے، اگر سیدھا راستہ مل گیا تو دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی نعمت بھی۔ اس لیے جو چیز مانگی گئی وہ دنیا کی چیز نہیں مانگی بلکہ صراط مستقیم مانگی۔ اس کو آپ اور وسیع کیجیے، کتنا بڑا مضمون ہے صراط مستقیم، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں تو آپ کو صراط مستقیم کا تعارف ہوا کہ صراط مستقیم ہے کیا، لیکن نعمت کتنی بڑی ہے۔ سارے انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو صراط مستقیم عطا فرمایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام لے کر کے اس نعمت کو بار بار دہرایا کہ ہم نے آپ کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور خاص طور سے ہم نے کیا دیا آپ کو؟ صراط مستقیم۔ کہاں ہے ذرا پڑھ کے کوئی بتائے گا؟ پڑھو نا، حافظ سارے ہیں نا، جہاں یہ بتایا ہو کہ صراط مستقیم ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دیکھیے نا، یاسین ایک تفسیر ہے نا اس کی، یا سید الانس والجن، یا سید البشر، ایک تفسیر ہے، اگرچہ بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، ہم تو حروف مقطعات میں مانتے ہیں، لیکن ایک تفسیر بعض لوگوں نے کی، حروف مقطعات کی بحث آ رہی وہاں بتائیں گے۔ یاسین اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یاسین آپ کا نام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور قسم کا مضمون آپ کو پہلے بھی شاید کبھی سمجھایا، پھر اس کو سمجھیں کہ قسم کے 3 مفہوم نکلتے ہیں قرآن پاک میں غور کرنے سے، یعنی 3 مقاصد کے لیے قسمیں کھائی گئی قرآن پاک میں، ان میں سب سے اہم مقصد اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا وہ یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ گواہ بنتی ہے اس کے اوپر جس کی جو بات کہی جا رہی ہے، یعنی جو قسم کھاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس بات کے اوپر غور کرو، خود ہی سمجھ میں آئے گی اگلی بات۔ اور میں اس کے لیے مثال میں پیش کیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، والقمر اذا اتسق،
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، مضمون اوپر سے کیا چلا آ رہا ہے کہ انسان کی زندگی بتا رہی ہے چلم چل چلم چل، یہ دوڑتی جا رہی ہے، رکنے کا نام کسی جگہ نہیں، نہ ہاتھ میں لگام نہ پاؤں میں رکاب، بھاگے جا رہے ہیں۔ اور خاتمہ کہاں ہوگا؟ جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ مگر یہ زندگی کس طرح دوڑتی جا رہی ہے؟ کسی کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے۔ کیسے نہیں؟ کہا اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، جیسے چاند پورا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا سا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، اور 14ویں کو پورا، اور اس کے بعد پھر واپس گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں کیسا ہو جاتا ہے؟ بولو نا بھائی، حافظ ہو، قرآن کی بات پیش کرو۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، حافظ بھی ہیں، قرآن پاک سے تعلق ہے، قرآن کی باتیں پیش کرو۔ قرآن پاک کہتا ہے یہاں تک کہ پھر لاسٹ میں کیسا ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی، کہ کھجور کی لکڑی جب ہری ہوتی ہے آپ سیدھی ڈالو، تو جب وہ سوکھنا شروع ہوتی ہے تو ایسے، بس یہی حال ہو گیا انسان کا۔ پہلے چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر جوان ہوا، جہاں آپ پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے ڈلنا شروع ہوا، اور ڈلتے 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 حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ کمر جھک گئی۔ اب تمہیں اپنے مالک کے پاس جانا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی پر ضرور چڑھو گے، ایک بچپن کی سیڑھی، اس کے بعد یہ جوانی سے پہلے کے دور کی سیڑھی، اور اس کے بعد جوانی کی سیڑھی، اور اس کے بعد پھر جوانی کے ڈھلنے کی سیڑھی، اور پھر بڑھاپے کی سیڑھی، اور لاسٹ کی قبر کی سیڑھی۔ یہ آدمی یوں ایسے پہلے ادھر سے چڑھتا ہے، پھر ادھر سے اترتا ہے، یوں چلا جا رہا ہے۔ یہ کیسے جا رہا ہے؟ ایسے جا رہا ہے کہ جیسے کہ چاند جا رہا ہے، پہلے چھوٹا، پھر بڑا، پھر 14ویں کو پورا ہوا، اور دن کتنے دن پورا رہا؟ خالی 3 ہی دن۔ یہی جوانی کا حال بھی ہے، مشکل سے 25 میں شروع ہوئی، 32-33 میں ڈلنی شروع ہو گئی، بس خاتمہ بالخیر۔ تو جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس سے اگلی بات سمجھائی جاتی ہے، والقرآن الحکیم۔ اب ترجمہ کیا نکلے گا اس کا؟ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، کس کی؟ انک لمن المرسلین، آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ قرآن خود بتا رہا ہے، جو قرآن پڑھے گا وہ سمجھے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ اور آگے سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے آپ کو، وہ کیا ملی ہے؟ علی صراط مستقیم۔ آپ جب یہ گاڑی گزرتی ہے، شور ہوتا ہے، آواز تب بھی آتی رہتی ہے کہ نہیں؟ بولو یار، آتی رہتی ہے؟ ایسی مصیبت ہے گاڑی کی۔ تو وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نیک بندوں کو دی، اور بار بار جتایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وہ نعمت مانگتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اور یہاں ایک علمی بحث ہے، شاید آپ کے ذہن میں ہو، الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، یہ آپس میں ترکیب میں کیا ہیں؟ سب سے بہتر ترکیب یہ ہے کہ آپ اس کو مبدل منہ اور بدل مانیں، تو پھر مطلب یہ نکلے گا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ جو سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے کی 3 صفتیں، سیدھے راستے کی کیا کیا؟ پہلی صفت یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ دوسری صفت غیر المغضوب علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا ہوتا ہے۔ اور غضب جن پر نازل ہوا، ظاہر سی بات ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، اور جن پر نہیں نازل ہوا وہ ماننے والے تھے۔ اور تیسری صفت وَلَضَّالِّينَ، ان لوگوں کا راستہ جو راستے چلتے چلتے بھٹکے بھی نہیں۔ غیر المغضوب علیہم اور وَلَضَّالِّينَ، بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو 2 باتیں ایک ہی لگ رہی ہیں، کہ جو راستے سے بھٹک گئے وہی لوگ تو ہیں جن پر غضب نازل ہوا؟ نہ، غضب نازل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے
جو جان بوجھ کر کے راستے سے ہٹ گئے اور پھر خدا کا قہر ان پر نازل ہوا، جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور غلط کو سمجھتے تھے غلط مگر پھر بھی مانتے رہے صحیح، سمجھتے تھے ہے غلط مگر مانتے رہے کیسا ہے صحیح ہے، ان پر خدا کا غضب نازل، جان بوجھ کر کہتے تھے صحیح ہے، ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ جو اس طبقے سے زیادہ بڑا بدقسمت، وہ طبقہ کون سا؟ جو راستے پر چلا اور سمجھتا رہا کہ صحیح راستے پر چل رہا ہوں، راستے کو سمجھا کہ صحیح ہے لیکن چلتے چلتے پھسل گئے، اور پھسلے بھی محبت میں، یعنی زیادہ نیک بننا چاہتے تھے، زیادہ صحیح راستے پر چلنا چاہ رہے تھے، حدوں کو تجاوز کر گئے اور پھسل گئے اور سیدھے کے بجائے ٹیڑھے راستے پر چل پڑے۔ اور احادیث میں دونوں طبقوں کو متعین کیا، صحابہ کرام نے بھی متعین کیا کہ پہلے طبقہ جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا وہ بنی اسرائیل کا طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو راستے چلتے چلتے پھسل گئے وہ عیسائیوں کا طبقہ ہے۔ راستے چلتے چلتے کیسے پھسلے؟ سورہ حدید میں ہے، راستے پر چل رہے تھے، اللہ نے جو راستہ بتایا اس پر چل رہے تھے، لیکن اچانک ایک نئی چیز نکالی، وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ایک رہبانیت نکالی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی، اپنی طرف سے ایجاد کی کہ گھروں کو چھوڑیں گے، جنگلوں میں بیٹھیں گے، ان جھمیلوں میں رہیں گے تو خدا یاد نہیں ہوگا، لیکن فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، خود نکالی مگر اس کی جیسی رعایت کرنی تھی ویسی رعایت کر نہیں سکے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کے لیے فرمایا اللہ تعالی حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اوہو ایک ایسی مصیبت جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ کون سی مصیبت ہے یہ؟ قیامت کی مصیبت۔ اس دن راز ہوٹ ہوں گے تو پھر کچھ چہرے تازہ ہوں گے، سرسبز ہوں گے، شاداب ہوں گے، مگر کچھ چہرے خاشعتن جھکے ہوئے، پریشان، ان پر گرد چھائی ہوئی۔ کون لوگ یہ عمل نہیں کرتے تھے؟ عاملۃ ناصبۃ، عمل کرنے والے تھے اور عمل کر کر کے بولو تھک جانے والے۔ اس کی اور بھی تفسیریں آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ کا ذہن شاید ادھر ہی جا رہا ہے، لیکن میں جو تفسیر کر رہا ہوں صحابہ سے منقول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے، اور جو حوالہ دیا جائے وہ کتاب موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جب چھٹی کا وقت ہوگا اس میں دیکھیے کہ ہاں یہ حوالہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ دیکھیں گے مفتی صاحب نے ٹھیک کہا کہ غلط کہا، وہ تو ایک اپنی جگہ کی، اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں گے آپ کہیں گے ٹھیک ہی کہا، لیکن جب دیکھیں گے بار بار تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ ہاں یہاں ہے واقعات یہ حوالہ۔ یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک پادری کو دیکھا جو بیچارہ سوکھ کر کے لکڑی ہو گیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے نکلے۔ صحابہ نے عرض کیا، ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رونے لگے؟ فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی اس پادری کو دیکھ کر کے۔ پوچھا کون سی؟ یہی آیت پڑھی، عاملۃ ناصبۃ، عمل کرنے والے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے۔ اور صحابہ فرماتے وہ پادری کتنا تھکا تھا کہ اس کے جسم کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف ہڈیاں اور چمڑا سوکھ گیا تھا، کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، صرف مجاہدے تپسیا۔ کتنے لوگ آج بھی کر رہے ہیں، لیکن تسلا نارن حامیہ، داخل کہاں ہوں گے؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ فرمایا یہ مضمون دیکھ کر کے میرا دل بھر گیا کہ ہائے ہائے کیا دماغ ٹیڑھا ہو گیا، راستہ سیدھا نہیں، محنت بھی کر رہے ہیں لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ جہنم میں۔ یہ طبقہ والضالین عیسائیوں کا۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آمین۔ وہ فقہی بحثیں کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اور آمین کیسے کہنا ہے، زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، ان چیزوں میں اگر ہم لگیں گے تو جو ہمارا مقصد ہے کہ قرآن پاک کا تعارف ہو، عوام میں قرآن کو کیسے پہنچایا جائے، وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ حينما رددت يا رب العباد